بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت میگزین. میرا نام توقیر عباس ہے. ناظرین, آج کے اس پروگرام میں ہم یو کے جنرل الیکشنز کے حوالے سے بحث کریں گے. اس کے علاوہ دوسرے سیگمنٹ میں ہم یمن کی صورتحال کے حوالے سے اور پاکستان میں ایک دفعہ پھر شیعہ کلنگ جو شروع ہو گئی ہے اس پر تھوڑی سی بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں آصف حیدری. آپ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لیٹر آن ہمارے ساتھ ڈاکٹر جواد سید لنڈن سے موجود ہوں گے. ہم ٹرائی کر رہے ہیں ان سے ہمارا رابطہ ہو جائے. سب سے پہلے ناظرین بات کرتے ہیں یو کے الیکشنز کے حوالے سے. جو جمعرات کو الیکشنز ہوئے ان میں ہم نے دیکھا, سب نے دیکھا کہ کنزرویٹو پارٹی جو ہے اس نے سادہ اکثریت حاصل کی ہے. اگر میں آپ کو تھوڑے سے اسٹیٹسٹکس بتا دوں تو 650 دارالعوام کی سیٹس میں سے 331 کنزرویٹو نے حاصل کی ہیں. اس کے علاوہ لیبر نے 232, یوکپ نے 1, لبرل ڈیموکریٹس نے 8, ایس این پی جو اسکاٹش نیشنل پارٹی ہے انہوں نے 56 سیٹیں حاصل کی ہیں اور گرین پارٹی نے ایک سیٹ حاصل کی ہے. اس ساری سچویشن پر آج ہم ہلکی پھلکی ڈسکشن کریں گے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. جو پارلیمنٹ برطانوی پارلیمنٹ کا جو اجلاس ہے وہ 18 مئی کو ہوگا, اور اس پارلیمنٹ کی جو اجلاس ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں پہلی دفعہ جو خواتین کی تعداد ہے وہ 143 سے 191 تک پہنچ گئی ہے, اور نسلی اقلیت کے نمائندگان کی تعداد جو ہے وہ 27 سے 42 ہو گئی ہے. اسکاٹش نیشنل پارٹی نے جو اسکاٹ لینڈ میں کلین سویپ کیا ہے اس کی کیا اس کے محرکات تھے, اس پر بھی آج ہم بات کریں گے. اور جو ٹوری پارٹیز کی طرف سے جو نئی گورنمنٹ, نئی کابینہ بننے والی ہے اور ان کی آئندہ پالیسیز کیا ہوں گی اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ آصف حیدری صاحب موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ آصف حیدری صاحب. آپ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, اور سب سے پہلے تو آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ جو 2015 کے جنرل الیکشنز ہوئے ہیں یو کے میں, اس پر مجموعی طور پر آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یوں کہوں گا کہ شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا, اور اچھی بات یہ ہے کہ اس الیکشن پہ میں نے تو کلوزلی فالو کیا اس الیکشن کو, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ جیسے میں نے کہا, آپ سے ذکر کیا, آپ نے انٹروڈکشن بھی کروایا, آپ نے کافی کلمات میں خاص طور پہ میں نے اس الیکشن میں کنٹریبیوٹ کیا. کویسچن آنسر سیشنز ارینج کیے, لوکل پالیٹکس میں ایکٹیولی انوالو ہوا, اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ میری پرسنل انٹرسٹ تھی کہ کیا صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے. لیکن انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ تقریباً تمام پنڈتوں کو اس الیکشن کے انتہائی جو مات دے دی ہے. بڑے برج بلا شبہ بڑے برج بھی اٹھ گئے ہیں. مثلا جم مرفی جو اسکاٹ لینڈ سے آ رہے ہیں, اسکاٹش لیبر پارٹی لیڈر, اور ہمارے ایڈ پال جو ہیں اسکاٹش لیبر پارٹی شیڈو ایکسچیکر, اینڈ اس کے علاوہ بلکہ اور تو اور اپنے لب ڈیم جو تقریباً کمپلیٹلی وائپڈ آؤٹ. تو کافی سارے انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں. لیکن یہ کہ یہ توقع نہیں تھی, جو میں نے پولز کو بھی ویری کلوزلی فالو کیا ہے, اور میں جسٹ کمپیئر کر رہا تھا جب ٹونی بلیئر جو ہے 1997 کے الیکشنز میں when he came to power consistently stayed جو ہے نا ان کی لیڈ جو تھی پری پول لیڈ that was 14 points. لیکن اس الیکشن میں نے جو نوٹ کیا ہے کہ پریڈکشن یہ تھی کہ اینی پارٹی اسٹیئنگ ایٹ لیسٹ 4 points میجورٹی ان پولز, جو پری پول الیکشن ریزلٹس ہیں یا پریڈکشنز ہیں, تو they will make good number of seats or they'll gain some majority. لیکن یہ کہ مزے کی بات ہے کسی بھی پول میں ماسوا 1 یا 2 پول میں I mean I followed it throughout the sort of election campaign, they never predicted it. لیکن interestingly enough I must say کہ BBC کا جو exit poll تھا that was surprisingly nearly close, almost nearly accurate I would say. جہاں تک ایس این پی کا جیتنا ہے وہ بھی that was not sort of surprise, not big surprise. Is it not surprise?
اب میرے لیے سرپرائز اس لیے نہیں ہے کہ ایکسپیکٹڈ تھا ہاں اتنی زیادہ سیٹس ایگزیکٹلی 59 میں سے 56 سیٹس جی وہ کسی حد تک ایکسپیکٹڈ تھا کیونکہ وہ جیسے ان کی لیکن پچھلے الیکشن میں تو 6 سیٹس جی ہاں بلا شبہ اس لحاظ سے تو انہوں نے کمپلیٹلی دے وائپڈ آؤٹ اسکاٹ لینڈ آلموسٹ یلو ٹرن یلو رادر دین بلو اور ریڈ ایبسلیوٹلی صرف ایس این پی. اب دیکھیں کہ مجھے ابھی تک یاد پڑتا ہے کہ ابھی ریفرینڈم بھی ہوا ہے تو لاسٹ ایئر ان سپٹمبر, لیکن یہ کہ ایس این پی نے تو کمال ہی کر دی ہے نا, اور وہاں سے تقریباً کہہ دیں آپ کے بڑے بڑے برج اڑ دیے ہیں. اور ایک ریکارڈ تو یہ بھی ایک تاثر تھا کہ اسکاٹ لینڈ میں لیبر جو ہے وہاں پہ کافی مشہور ہے اور وہاں پہ ان کا ووٹ بینک بھی بہت زیادہ تھا, لیکن وہاں پہ کمپلیٹلی وائپ آؤٹ ہو گیا. ہاں اس میں کوئی شک نہیں, جیسے اسکاٹ لینڈ میں لیبر پارٹی کمپلیٹلی وائپ آؤٹ ہوئی ہے, اس میں کافی سارے فیکٹرز ہیں. ایک تو دیکھیں کہ لاسٹ ایئر سپٹمبر میں جو اسکاٹش نیشنل ریفرینڈم ہوا ہے فار اسکاٹش انڈیپینڈنس, تو اس میں بھی ڈیفینیٹلی دیر واز اے ہیوج سینٹیمنٹ فرام اسکاٹش نیشنلسٹ. اب وہی سینٹیمنٹ جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوا ہے انٹو صرف دے ہیو ٹو اسرٹ دیم سیلوز. تو یقین جانے کہ میری جو مجھے تھوڑا سا میں نے انالائز کیا ایکچولی اور اس چیز کو غور سے ذرا اور تجزیہ کیا ہے اس کا, تو اس میں کیا فیکٹرس کیا ہیں. آئی تھنک اٹس اے ہیوج نیشنلزم ویو, ٹائڈ آف نیشنلزم, اینڈ ایس این پی از ٹیکن ایڈوانٹیج, دے ور رائڈ آف دس ویو. اچھا دیٹس ون فیکٹر. اور دوسرا یہ کہ ایس این پی کا سب سے بڑا یہ تھا کہ آسٹیرٹی میئرس. اب آسٹیرٹی میئرس اسکاٹ لینڈ میں دے ہیو ہٹ ہارڈ اس میں, لیکن ان کا سب سے جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ دے ہیو asserted themselves, I mean Scottish voters particularly, اور ایس این پی کے جو ووٹرز ہیں, کہ they want to assert their feelings, their sort of on different issues they feel that they are being controlled by Westminster policies. So rather than کہ Westminster سے جو بھی پالیسی بنے اور they are being imposed upon them, they want to have their own way, they want to have control of their lives, control of their affairs. A wave of change. Exactly, wave of change بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اور I think Scottish Nationalist Party have done absolutely wonderful. تو اس میں مثلا ایشوز جو امپلائمنٹ آ جاتا ہے, مثلا سوشل ویلفیئر ایشوز آ جاتے ہیں. اچھا ایس این پی پہ ہم دوبارہ آئیں گے کہ ابھی کیمرون نے اپنی کابینہ کو کچھ ممبران کا کیبنٹ کا اعلان کر دیا ہے, جو سابق ان کے حلیف تھے لبرل ڈیموکریٹس, ان کو تو بالکل شکست ہوگی. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی چونکہ سادہ اکثریت مل گئی ہے کنزرویٹوز کو, تو کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کی پالیسیز ہوں گی یو این کے حوالے, یورپین یونین کے حوالے سے, وہ کیا پالیسیز اختیار کریں گے؟ اور ملکی اگر ہم دیکھتے ہیں امیگریشن کے حوالے سے, پہلے ہی ہم ایشینز کو تو ویسے ہی ایک ہوتا ہے کہ اور سخت ہو جائیں گی پالیسیز امیگریشن کے حوالے سے, تو اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں؟ اور اکانومی کے حوالے سے کیا شفٹ آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک لیبر کا آپ کے میں سوالوں کا I'll try to address these questions one by one. پہلے تو لیبر جو ٹوری پارٹیز ہیں, ایک تو میجورٹی انہیں مل گئی ہے, اب سمپل میجورٹی تو ہے انہیں. اب وہ جو کولیشن گورنمنٹ میں تھا نا کہ ان کا ہاتھ روکنے والا تھا کوئی, ابھی تو فری ہینڈ, اب تو فری ہینڈ مل گیا, کل کھیلنے کا موقع مل گیا. تو they will have lots of صرف easy legislation صرف سیناریو. اب خیر سے اتنی بڑی میجورٹی بھی نہیں ہے, I mean there's a lots of other issues. سب سے پہلی تو ان کی کمٹمنٹ یہ تھی کہ they want to get an exit. انہوں نے یہ مینیفیسٹو میں ان کی یہ کمٹمنٹ تھی کہ یہ they want to get out of Europe and they will hold a referendum. اب 2 سالوں میں within the next 2 years that was pledge made by our Prime Minister Mr. David Cameron. تو اس کا نتیجہ یہ کہ 2 سال was uncertainty period کہ جناب یورپین یونین ریفرینڈم کا رزلٹ کیا ہوگا, will we get out, will we stay in, that will be a major impact. کہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جب بھی یہ انسرٹن صورتحال ہو تو بزنسز کے لیے becomes very uncomfortable, especially huge businesses. اچھا that's one thing. اور دوسری صورتحال آ جاتی ہے کہ مثلا انہوں نے ایک اور امیگریشن پہ تو they had very tough stance.
I think almost I feel UKIP and UKIP or Tory party, they were almost together in that stance. Controlled immigration pay or controlled borders and all those sort of issues. They had almost similar agenda. اب تیسری بات آ جاتی ہے کہ ہیومن رائٹس ایکٹ پہ انہوں نے ایک اور بڑی کمٹمنٹ تھی کہ ہیومن رائٹس ول اسکریپ اٹ آل ٹوگیدر. آئی تھنک دیٹ ول ہیو سرٹن امپیکٹ on British politics or the way different parts of the society sort of feel about this. کیونکہ یورپین یونین میں ڈیفینیٹلی ہونے کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یورپ سے جو بھی لیجسلیشن ہوتی ہے have to comply on certain directives. یورپین یونین کے ساتھ ہونا اچھی ایک ہے عمل. جی میرے خیال میں not all تقریباً. اچھا اس کو لنک کریں اگر اس ایس این پی کے ساتھ وہ ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ہاں اچھا ویسے کی بات ہے میں ڈبیٹ فالو کر رہا تھا اور اس ڈبیٹ میں کلیئرلی جب یہ سوال پوچھا گیا تو ایس این پی نکولاس سٹرجن جو ایس این پی کے لیڈر ہیں شی میڈ اے ویری گڈ اسٹینڈ. اور نائجل فیراج اور ڈیوڈ کیمرن کا بھی کویشچن آنسر کرتے ہوئے شی میڈ اے پوائنٹ. Look, we want to stay in Europe. If you want to stay out of Europe or if you want to get out of Europe, that's your problem. But you cannot make that decision at your own. You will have to ask us as well. So that's another good statement. I mean, other sort of interesting fact. SNP have taken, the whole of Scotland. They are truly representative party at this stage. On other hand, آپ دوسری صورتحال میں اگر دوسرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو لیبر بھی یورو اسکیپٹکس نہیں ہے. I mean, کچھ لوگ ہوں گے یورو لیبر میں بھی, لیکن ٹوریز میں بھی ناٹ میجورٹی جو کنزرویٹو پارٹی کی ممبرشپ ہیں اور میجورٹی آئی ڈونٹ تھنک سو دے آر فار اینٹی یورپ. دیر آر فیو یورو اسکیپٹکس, اٹس اے گڈ نمبر آف یورو اسکیپٹکس. ریفرینڈم اگر ہوتا ہے تو اس کا رزلٹ کیا آئے گا ٹائم ول ٹیل. اچھا ڈاکٹر صاحب الیکشن سے پہلے جو پنڈت جو اینالسٹ کی پریڈکشنز تھیں وہ یہی تھیں کہ کنزرویٹیوز جو ہے نا نیرلی 300 اور اس سے اوپر نہیں جائے گا. لیکن یہ کیا سارا جو آر یو سرپرائزڈ بائی دیز ریزلٹس؟ آئی تھنک آئی ایم سلائٹلی سرپرائزڈ. اس میں یہ ہے کہ سلائٹلی نہیں بلکہ خاصا مجھے حیرانی ہوئی ہے. لیکن یہ فینامنا کوئی از ناٹ ان نون. اس میں کافی سارے فیکٹرز آپ بلیم کر سکتے ہیں. ایک تو یہ تھا کہ وین ٹوریز ٹک اوور, کولیشن گورنمنٹ ٹک اوور, تو اس میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ تھا کہ اکانومی واز سارٹ آف ان ٹیٹرز. وی ور ان سچویشن آف رننگ ہائی انمپلائمنٹ اینڈ ڈاؤن اکنامک میلٹ ڈاؤن. تو ساری صورتحال کو سنبھالنا, آئی مین دے ڈڈ ویل, دے میڈ اے گڈ جاب. Cut down here and there, austerity measures start kar diye, things under control, high unemployment, so employment is under control, so they stabilized that situation. isme koi shak nahi hai. Economy ka factor, haan economy factor does count a lot, lekin ye کہ economy تو انہوں نے stabilize کر لیے. ایک تو یہ factor تھا ان کے حق میں گیا, اور دوسرا یہ تھا کہ انہیں definitely جو کیمپین تھی, کیمپین میں بھی ان دا اینڈ دے پلیڈ ویری ویل. آئی مین ون میجر فیکٹر یہ تھا کہ لیبر گورنمنٹ آن دا ادر ہینڈ, لیبر جو پارٹی ہے, لیبر پارٹی نیور ہیڈ دیٹ charismatic leadership. And they made a very good point, sort of smearing and smear campaign against Ed Miliband. He's not worth it, he's not the prime minister material and this and that. And another good point they played on, if Labour comes into power, اگر لیبر پارٹی بن جاتی ہے, then they will have to be in coalition with SNP. So Scottish, اچھا مزے کی بات ہے, یعنی ایک طرف تو یہ ہے, پھر یہ ہے کہ Scottish they will have more control. Or why should Scottish MPs, members of Parliament, should have any say over matters that affect English people? تو یہ سینٹیمنٹ بھی جو ہے نا, they have played a good role. ایکسٹریم رائٹ ونگ جو پوزیشن لی ٹوری پارٹی نے, well maybe it's worked for them. I mean I'll try to quote Kenneth Clark, he's one of the heavyweights, and he said, I mean he made a very good comment کہ Tories have, conservatives have taken extreme right wing position rather than having a center ground in their policies. Anyway, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ slowly I must say they have translated. ایک تو یہ ہوا فیکٹ کہ جتنے بھی 57 کے قریب سیٹس تھیں لب ڈیمس کے پاس, لبرل ڈیموکریٹس, they have been absolutely wiped out. Oh, they have been heavily sort of penalized for their performance. 8 seats only. ہاں جی, I must say
It was quite contrary to predictions. We were not. इसकी क्या वजह है? उसमें बहरहाल में जितनी भी मैंने मीटिंग्स अटेंड की हैं लोकल लेवल पे मैं आपको बता सकता हूँ, उसमें एक जो सवाल मुतवातर और तवातर से पूछा जाता था कि जी आपने ये वादा किया था कि आप ट्यूशन फीस के इशू पे यू विल स्टैंड फर्म एंड देन यू गेव इन. मुझे अभी तक याद है कि आई वाज वाचिंग अ वीडियो स्टेटमेंट मेड बाय आवर लिबडेम लीडर निकोलैग से, आई एम सॉरी वी मेड अ मिस्टेक, बट आई थिंक पीपल वर नॉट इन अ मूड टू फॉरगिव. And they have really अच्छा डॉक्टर साहब, एक तब्दीली जो हम देख रहे हैं इस ऐवान में वो ये है कि ख़वातीन की तादाद जो है वो 143 से 191 तक जा पहुंची है और नस्ली अक़लियतों के जो नुमाइंदगान हैं उनकी तादाद 27 से 42 तक जा पहुंची है. तो ये क्या तब्दीली देख रहे हैं आप? देखिए उसमें एक नैरेटिव चल रहा है ख़ास अरसे से और लेबर पार्टी हैव टेकन लीड ऑन दैट कि women represent around 50% of the ठीक कि वुमेन जो है ख़वातीन जो हैं इस मुल्क की आबादी के तकरीबन 50% हैं. चलें आपको सवाल का जवाब मैं थोड़ी सी नाज़रीन को थोड़ी सी मज़ीद तफसील बता देना चाहता हूँ कि आज हम बात कर रहे हैं यूके जनरल इलेक्शंस के हवाले से और आपको बताते चलें कि 650 दारुल अवाम की सीट्स में से 331 कंजर्वेटिव ने हासिल करके सादा अक्सरियत हासिल की है. इसका मतलब ये है कि कंजर्वेटिव पार्टी जो है यानी टोरी पार्टी वो बग़ैर किसी इत्तेहाद के या किसी दूसरी जमात से इल्हाक़ किए कोalition जिस तरह पहले गवर्नमेंट में उन्होंने की थी उसके बग़ैर वो अपनी गवर्नमेंट सादा अक्सरियत की वजह से बना सकते हैं. तो 326 वोट्स चाहिए होते हैं सादा अक्सरियत के लिए, लेकिन यानी कि दूसरी पार्टीज़ के साथ इल्हाक़ करने की ज़रूरत नहीं, इत्तेहाद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. नई बरतानी पार्लियामेंट का पहला इजलास जो है वो 18 मई को होगा. वज़ीर आज़म डेविड कैमरून पहले से ही अपनी काबीना के कुछ अरकान के नाम बता चुके हैं. इसके अलावा अगर हम स्कॉटलैंड की बात करें तो स्कॉटिश नेशनल पार्टी SNP ने वहाँ बिल्कुल वाइप आउट किया है. 59 में से 56 नशस्तें उन्होंने हासिल की वहाँ से. ये एक बहुत बड़ी चेंज है, इस पर हम बात कर रहे हैं अपने मेहमान से. इसके अलावा स्कॉटलैंड की तरफ से स्कॉटलैंड की जो पार्लियामान है उनकी तरफ से क्या इख्तियारात उनका वो डिमांड करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. स्मिथ कमीशन की तजावीज़ क्या डिमांड कर रही थी और ये SNP क्या डिमांड करेगी, ये बहुत अहम सवाल हैं. डेविड कैमरून की जो फ्यूचर की पॉलिसीज़ होंगी वो क्या तब्दीलियाँ लेके आएंगे, ये भी अहम है. इसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तानी निजात बरतानवी पार्लियामेंट जो उम्मीदवार थे उनमें बरतानिया की आम इंतखाबात में पाकिस्तानी निजात 10 लोग जो हैं वो कामयाब हुए. ये बहुत बड़ी चेंज है. 1.1 मिलियन के करीब पाकिस्तानियों की पॉपुलेशन है यूके में और इतनी बड़ी तादाद में हम देखें तो 10 पाकिस्तानियों का इलेक्ट होना ये भी एक बहुत बड़ी चेंज है. पहले अगर 2-3 चीदा लोगों की बात करें तो उनमें लेबर पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली नाज शाह, इमरान हुसैन और स्कॉटिश नेशनल SNP की तस्नीमा शेख ने पहली बार दारुल अवाम के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है. ये बहुत बड़ी चेंज है. ब्रेडफोर्ड से जो रिस्पेक्ट पार्टी के जॉर्ज गैलवे उनको शिकस्त हुई है. इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसिफ हैदरी. आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं. डॉक्टर साहब अभी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद हम फिर हाज़िर होते हैं और हमारा टॉपिक जो है वो जारी है, इस पर डिस्कशन होती रहेगी. हमारे साथ रहिएगा.